حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابہ میں سے 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، ان میں ایک حضرت زبیر بھی ہیں۔ یہ حضور کا ہمزلف ہے، حضرت عائشہ کی بہن اس کے گھر میں ہے۔ یہ حضور کا ہمزلف ہے جس کو ہماری پنجابی میں سانڈو کہتے ہیں۔ یہ حضور کی پھوپھی کا بیٹا بھی ہے، کزن ہے، بھائی بھی ہے، اور یہ حضرت خدیجہ کے بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا بھی ہے ادھر سے، اور یہ حضور کا باڈی گارڈ ہے۔ ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے، یہ حضور کا محافظ خاص ہے، اور یہ ان 10 صحابہ میں سے جن کا نام لے کر جنت کی بشارت ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح۔ یہ 10 نام تو یاد کر لو گے؟ بچوں کو یاد کرو، بچوں کو جا کے کہو نا بھائی عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کے نام یاد کر کے آؤ، جاؤ مسجد میں جاؤ، مولوی صاحب سے پوچھ کے نام یاد کر کے آؤ۔ جو بچہ ایک سانس میں سنائے گا اس کو 100 روپے انعام ملے گا، ساتھ آئس کریم فری ملے گی۔ اپنے بچوں کو پیشکش کرو نا تو اگلے جمعے تک سب کو یاد ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہاں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 10 صحابہ کے نام ایسے نہیں میں نے کہہ دیا یاد کر لو برکت ہوگی، صرف برکت نہیں ہوگی۔ میرے استاد مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو آدمی ان 10 صحابہ کے نام یاد کرے اپنے بچوں کو یاد کروائے، جب تک یہ سلسلہ تیری اولاد میں جاری رہے گا نا اس وقت تک تیری اولاد پر کفر نہیں آئے گا۔ اللہ اس کفر کے جراثیم سے ان صحابہ کے نام کی برکت سے بچا کے رکھے گا، کوئی کفر پر نہیں مرے گا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جو ان 10 صحابہ کے نام یاد کرے اپنے بچوں کو کروائے کسی بڑی خطرناک بیماری کا شکار نہیں ہوگا۔ ابو بکر فی الجنہ، عمر بن الخطاب فی الجنہ، عثمان بن عفان فی الجنہ، علی بن ابی طالب فی الجنہ۔ اور فرمایا کہ طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح العامر فی الجنہ۔ 10 کا نام لیا ایک مجلس میں اور کہا یہ سارے نام بنام جنتی ہیں۔ میں قربان جاؤں نبی کی بشارت پر، جب حضرت عثمان کا ذکر آیا تو آپ نے اکیلے عثمان کا نام لے کر 9 دفعہ فرمایا عثمان فی الجنہ، 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 عثمان فی الجنہ۔ 9 دفعہ آپ نے فرمایا اور 10ویں دفعہ آپ نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کی جنت پکی ہو گئی۔ یہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ نبی پاک سے سنو نا حضرت عثمان کے متعلق کیا کہا، کیوں کہتے ہو فلاں نے حضرت عثمان کے متعلق یہ کہا ہے جی، یہ الزام لگایا، اس کا جواب دو۔ ایک مرد قلندر کیا کہہ دیا کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ تاریخی شخصیات کہ تم تاریخ میں دیکھو پتہ چلے کون۔ اب تاریخ بہت لوگوں کو تاریخ میں ہی ہم نے دیکھا ہے، صحابہ کو تاریخ کی کتابوں میں مت دیکھو۔ ہاں تاریخ کی کتابوں میں آپ اگر صحابہ کو دیکھو، پڑھو، ان کی تاریخ کو سمجھو، جہاں پر آپ کو لگے کہ یہ بات اس نے صحابی کے کردار کشی کی ہے، یہ بات اس نے کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا ہے، یہاں اس نے کسی صحابی کے عیب کو بیان کرنے کا کوشش کیا ہے، تو سمجھ جانا
کہ یہ بات تاریخ میں ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ جہاں تاریخ اور قرآن اکٹھے چلتے جائیں، آپ قرآن کو بھی مانتے جاؤ، تاریخ کو بھی مانتے جاؤ، اور جہاں دیکھو کہ قرآن الگ ہو گیا، تاریخ الگ ہو گیا، تو قرآن کو ماننا ہے یا تاریخ کو ماننا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب السماوات ورب الارض رب العالمین، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اس سے پہلے بیان میں قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت مبارکہ آیت نمبر 55 جس کا نام ہے آیت استخلاف، میں نے عرض کیا تھا کہ آپ بے شک آیت خلافت کا لفظ یاد کر لیں۔ اس آیت مبارکہ کا کچھ خلاصہ، کچھ مفہوم، کچھ تشریح آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ پچھلے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ جل جلالہ نے وعدہ کیا۔ وعدہ کس کے ساتھ کیا؟ اہل ایمان اور نیک عمل والے لوگ جن کا ایمان بھی درست، صحیح اور کردار بھی صحیح، جن کا ایمان بھی اللہ جل جلالہ نے قبول فرمایا اور اللہ نے خود کہا یہ ایمان والے ہیں، اور جن کے حسن کارکردگی، حسن عمل، حسن کردار کو بھی اللہ جل جلالہ نے خود بتایا۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان کا کردار بھی صحیح ہے، ان کی کارکردگی بھی بالکل صحیح ہے۔ اہل ایمان اور اعمال صالحہ والے لوگ، مراد اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کی جماعت حضور کے صحابہ۔ تو اللہ جل جلالہ نے صحابہ کے ساتھ وعدہ کیا۔ وعدہ کیا کیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ ان کو زمین میں حکومت دے گا، بادشاہی دے گا، لیکن حکومت اور بادشاہی عام دنیا کے دوسرے لوگوں کی حکومت بادشاہی کی طرح نہیں، بلکہ ان کو اللہ جو حکومت دے گا وہ پیغمبر کی خلافت ہوگی۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، خلافت دے گا۔ حکومت کسی کو مل جائے وہ حکمران ہوتا ہے، وہ بادشاہ ہوتا ہے، لیکن ایسی حکومت ملے جیسی حکومت اللہ نے پیغمبر کو دی، اور پھر پیغمبر کے جانشین کو جو حکومت ملے اس کو خلافت کہتے ہیں۔ عام حکومتوں والی حکومت اللہ نہیں دے گا، بلکہ ان کو پیغمبر کا خلیفہ بنائے گا، ان کو خلافت ملے گی، ایسی حکومت ملے گی جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگی، اور ایسی حکومت ملے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت اور دعوت اور ان کے دین، ان کی شریعت کے نفاذ کے متعلق، نبی کے مزاج کے مطابق۔ یہ اللہ نے وعدہ کیا، اللہ حکومت دے گا، اور اس کے ساتھ ہی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حکومت ایسی جیسی اللہ نے ان سے پہلے اپنے نیک بندوں کو زمین کی حکومت عطا فرمائی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، میں نے ان کا نام لیا، اس طرح کی حکومت اللہ آپ کے صحابہ کو دے گا، یہ اللہ نے وعدہ کیا۔ پھر اس حکومت کے اثرات کیا ہوں گے یہ بھی بتا دیا، کہ جب اللہ جل جلالہ صحابہ کو زمین کی حکومت دے گا، خلافت دے گا، تو اس خلافت کے، اس حکومت کے اثرات کیا ہوں گے، اس حکومت کی کارکردگی کیا ہوگی۔ حکومتیں اپنی اپنی کارکردگی دکھاتی ہیں نا، کوئی کہے گا میں نے آپ کو یہ سڑک بنا کے دی ہے، یہ میرے حکومت کی کارکردگی ہے۔ یہ حکومت لینے سے پہلے وہ وعدے کرتے ہیں میں یہاں سڑک بناؤں گا، میں یہاں پل بناؤں گا، میں موٹر وے بنا دوں گا، میں بجلی سستی کر دوں گا، ہوتے ہیں نا وعدے۔ ہاں وعدے جو ہوتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، اور وعدے جو بعد میں پورے ہوتے ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اچھا میں کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولتے ہو، آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا، بجلی سستی کر دیں گے، وہ تو مہنگی کر دی، آپ کہیں گے جھوٹ بولا، نہیں جھوٹ نہیں بولا، ہمارے سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بجلی سستی کر دیں گے، بجلی ہم سستی کیا بالکل فری کر دیں گے، خوشحال کر دیں گے، اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ، کہ ہم اپنے آپ کو کیا کریں گے، خوشحال کریں گے، ہم اپنے آپ کے لیے بجلی فری کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے کہہ رہے ہیں، بس یہ ہم سے غلطی ہوتی ہے، آئندہ بھی یاد رکھنا، جو بھی آپ سے وعدہ کرے گا نا میں ملک کو خوشحال کر دوں گا، ملک سے مراد اس کی اپنی ذات ہے، اپنا گھر ہے، اپنا خاندان ہے، وہ ملک ہے، ہم ملک نہیں ہیں، ہم تو کیڑے مکوڑے ہیں، ہم تو جانور ہیں،
اس زمین پہ رہنے والی مخلوق ہم نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ملک کو ترقی کریں گے، ہم اتنا خوشحال کر دیں گے۔ اس کا مطلب صرف ہم یا ملک سے مراد ان کی اپنی ذات، اپنا گھرانہ، اپنا خاندان، کچھ ان کے جماعت کے خاص خاص بندے مراد ہوتے ہیں، اور اس میں وہ پکے ہیں، وہ سچا وعدہ کرتے ہیں، پورا کرتے کہ نہیں کرتے؟ پورا کرتے۔ آپ کی بجلی بند ہوگی، لوڈ شیڈنگ ہوگی، ان کی نہیں ہوگی۔ آپ کو اندیشہ ہے کہ بجلی زیادہ استعمال ہم کر لیں گے تو ہمارا بل، ہم زیادہ استعمال کریں گے بل زیادہ سے زیادہ آئے گا۔ ان کو یہ اندیشہ نہیں ہے، ان کے لیے فری ہے، تو وہ سچ بولتے ہیں۔ ہمارے حکمران جتنے سچے ہیں اتنا سچا کوئی نہیں، بس ہمیں سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے لیے کہہ رہے ہیں، وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، ہم سے چھین کر وہ اپنے آپ کو خوشحال کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں، وہ ہم غلطی میں مغالطے میں آ کر ان کو کہتے ہیں ہمارے بڑے ہمدرد ہیں۔ آئندہ خیال رکھیں گے نا اس بات کا کہ ان کی بات کو یوں سمجھیں، یہ مطلب ہے ان کا، پھر آپ کو مطمئن رہیں گے کہ بھی جو وعدے کیے تھے وہ وعدے 100% کیا کر رہے ہیں، پورا۔ چلے اللہ ہماری بھی اصلاح فرما دے، ان کو بھی اللہ اصلاح فرما دے، اللہ ہمیں بھی اپنا خوف نصیب فرما دے، ان کو بھی اپنا ڈر، اپنا خوف نصیب فرما دے۔ حساب کا دن تو آنا ہے، ہمارا یہی ہو رہا ہے، ہمارا حساب ادھر ہی ہو رہا ہے۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو ان کا ہوگا، ہمارا تو ادھر ہو گیا۔ انشاءاللہ، کہو انشاءاللہ۔ تو اللہ جل جلالہ نے جو صحابہ کو خلافت اور حکومت دینے کا وعدہ کیا، وہ اس حکومت کے اثرات، اس کی کارکردگی بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ کیا ہوگی، کارکردگی کیا ہوگی۔ کارکردگی اللہ نے یہ بیان فرمائی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، کہ جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ کا پسندیدہ دین کون سا ہے؟ دین اسلام۔ ان کے لیے اللہ نے پسند کیا۔ جب کہا جائے گا کہ یہ چیز کو میں نے فلاں کے لیے پسند کیا، تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کو اس چیز کے لیے پسند کیا، سمجھ رہے ہو؟ جیسے میں کہوں کہ میں نے یہ رومال فلاں کے لیے پسند کیا، اپنے فلاں بیٹے کے لیے یا شاگرد کے لیے پسند کیا یہ رومال، تو اس کا مفہوم یہ بھی ہوگا کہ میں نے فلاں کو اس رومال کے لیے لائق سمجھا، میں نے فلاں کو اس کے لیے کیا سمجھا، لائق سمجھا، وہ اس کے لائق ہے۔ مجھے کہا جائے کہ آپ اپنا رومال فلاں کو دے دو تو میں کہوں گا نہیں یار، لیکن کوئی ایسا شخص ہو تو میں کہوں ٹھیک ہے یہ رومال اس کو دیتا ہوں، مطلب یہ کہ میں نے اس کو لائق سمجھا، دوسرے کو اس لائق نہیں سمجھا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، جو دین اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے، یعنی اللہ نے ان لوگوں کو دین اسلام کے لیے پسند کیا، اللہ نے ان لوگوں کو دین اسلام کے لائق سمجھا ہے، اس لیے اللہ نے ان کو مسلمان کیا۔ آپ ذرا غور کریں کہ صحابہ کے متعلق اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں فلاں کیا کہہ رہا ہے صحابہ کے متعلق، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں نے یہ کہا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے۔
صحابہ کے متعلق یہ فلاں نے ایسی بات کہی، سنو دوسروں کی باتیں، اللہ کی بھی سن لو۔ اللہ نے کیا کہا ہے، فلاں تاریخ والے نے یہ لکھ دیا، تاریخ میں لکھا ہوا فلاں صحابی کے متعلق، فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، فلاں مصنف نے اپنی کتاب میں صحابہ کے متعلق یہ بات لکھی ہے۔ لوگ حوالے دیتے ہیں، ابن کثیر نے لکھا، ابن اسیر نے لکھا، طبرانی نے لکھا، ابن خلدون نے لکھا، بڑی بڑی جو تاریخیں ہیں، آپ نے ان کی باتیں سننی، سنتے رہیں، اللہ کی بھی سنو۔ اللہ نے نبی پاک کے صحابہ کے متعلق کیا لکھا، کیا کہا، پھر آپ خود اپنے دل سے پوچھنا، اپنے آپ سے پوچھنا، کسی سے نہ پوچھنا۔ سب سے بڑا مفتی انسان کا دل ہے، یہ بندے کو صحیح بات بتاتا ہے۔ پھر دل سے پوچھنا کہ یہ ہیں صحابہ، ان کے متعلق فلاں 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 یہ کہہ رہے ہیں اور اللہ یہ کہہ رہا ہے، تو بات اللہ کی ماننی ہے یا ان کی ماننی؟ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی، لکھنؤ آپ جانتے ہیں، مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس عنوان پر بہت محنت کی کہ صحابہ کی کردار کشی کرنے والا شخص جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، مسلمان صحابہ کے متعلق بدگمانیاں پیدا کرنے والا، بد زبانی کرنے والا، وہ مسلمان نہیں رہتا۔ صحابہ مقدس شخصیات ہیں، صحابہ محترم شخصیات ہیں، صحابہ اعلیٰ شخصیات، صحابہ اللہ کی مقرب ہستیاں ہیں۔ اس پر انہوں نے بڑی محنت کی، کتابیں لکھی، تحریکیں چلائیں، سبق پڑھائے، کورس کروائے، بہت کچھ ان کی محنت ہے، لمبی محنت۔ دو واسطوں کے ساتھ، دو نہیں، ایک واسطے کے ساتھ وہ میرے بھی استاد ہیں، میں نے ان کے شاگرد سے پڑھا۔ تو خیر وہ ایک جملہ بہت دفعہ فرماتے تھے اور انہوں نے وہ جملہ لکھا ہے اور ان کے شاگرد ان کے اس جملے کو نقل کرتے ہیں۔ جملہ بڑا قیمتی ہے، یاد رکھیں گے، یہ جملہ آپ نے دل پہ لکھنا ہے، دل پہ لکھنا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا ہے، ایک مرد قلندر کیا کہہ دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ کہو سبحان اللہ۔ صحابہ تاریخی شخصیات ہے کہ تم تاریخ میں دیکھو پتہ چلے کون۔ اب تاریخ، بہت لوگوں کو تاریخ میں ہی ہم نے دیکھا ہے، کوئی کہے جی اورنگزیب عالمگیر کی یہ تاریخ ہے، تاریخ میں ملے گا۔ کوئی کہے جی سلطان ٹیپو کی یہ تاریخ ہے، تاریخ میں ملے گا۔ یا پاکستان کی جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کو کوئی تاریخی آئینے میں دیکھے گا، یہ تاریخی شخصیات ہوتی ہیں۔ صحابہ تاریخی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو تاریخ کے اوراق میں دیکھنا ہے یا قرآن پاک کی سطروں میں دیکھنا ہے؟ صحابہ کو تاریخ کی کتابوں میں مت دیکھو، ہاں تاریخ کی کتابوں میں آپ اگر صحابہ کو دیکھو، پڑھو، ان کی تاریخ کو سمجھو،
جہاں پر آپ کو لگے کہ یہ بات اس نے صحابی کے کردار کشی کی ہے، یہ بات اس نے کسی صحابی کی نیت پر حملہ کیا ہے، یہاں اس نے کسی صحابی کے عیب کو بیان کرنے کا کوشش کیا ہے، تو سمجھ جانا کہ یہ بات تاریخ میں ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ جہاں تاریخ اور قرآن اکٹھے چلتے جائیں، آپ قرآن کو بھی مانتے جاؤ، تاریخ کو بھی مانتے جاؤ، اور جہاں دیکھو کہ قرآن الگ ہو گیا، تاریخ الگ ہو گیا، تو قرآن کو ماننا ہے یا تاریخ کو ماننا ہے؟ تو خدا کے بندو، ہم تو قرآن کے مقابلے میں بخاری کی حدیث کو بھی بعض دفعہ کہہ دیتے ہیں کہ رہنے دو یار، اگر کوئی ایسی بات ہمیں لگے ہم کہتے ہیں اس کو رہنے دو، قرآن۔ تو صحابہ تاریخی شخصیات نہیں بلکہ قرآنی شخصیات ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے یہ نہ دیکھو ابن کثیر نے کیا لکھا رحمت اللہ علیہ، اچھا آدمی، یہ نہ کہو ابن اسیر نے کیا لکھا، یہ نہ سوچو کہ ابن خلدون نے کیا لکھا، یہ نہ سوچو کہ تاریخ طبری نے کیا لکھا، یہ دیکھو کہ صحابہ کے متعلق قرآن پاک کی سطروں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، میں تیرے صحابہ کو، تیری جماعت کو، اے میرے محبوب پیغمبر، میں آپ کے شاگردوں کو حکومت دوں گا، خلافت دوں گا۔ اس حکومت اور اس خلافت کی کارکردگی کیا ہوگی، اثرات کیا ہوں گے، حکومت کی کارگزاری کیا ہوگی، کیا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، دین اسلام کو اللہ کی زمین میں مضبوط کر دیں گے۔ اللہ ان کے ذریعے سے دین اسلام کو کیا کرے گا؟ مضبوط۔ نماز مضبوط، روزہ مضبوط، حج مضبوط، قائم، زکوٰۃ مضبوط۔ آج کچھ مضبوط ہے؟ نماز مضبوط ہے؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں نا، جیسی کیسی پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے، ہم کیسی پڑھتے ہیں آپ کو پتہ ہے، تو ہماری نماز صحابہ کی نماز کے مقابلے میں پیش کرو نا تو ایسے لگے گا کہ ہم تو کوئی مخول ہی کر رہے ہیں، کوئی مخول ہے۔ مخول جانو، وہ مذاق ہی ہے صحابہ کی نماز کے مقابلے میں۔ تیروں کی بارش، تیر لگ رہے ہیں، صحابی نماز میں کھڑا ہے، رات کا اندھیرا ہے، صحابی نماز میں قیام کی حالت میں کھڑے ہیں، باقی ساتھی سارے سوئے ہوئے ہیں، جنگل میں جماعت صحابہ کی ٹھہری ہوئی ہے، اس کو پہرے دار مقرر کیا کہ باقی جماعت سوئے گی، آپ نے پہرا دینا ہے۔ اس نے سوچا کہ رات کو ویسے جاگنا ہی ہے، چلو میں یہاں مصلی بچھا کے نماز شروع کر دیتا ہوں، پہرا بھی ہو جائے گا، مصلی بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی۔ اس نے نماز شروع کر دی۔ دشمن نے دور سے دیکھا کوئی شخص کھڑا ہے، تیر مارا، یہ ہلا نہیں اپنی جگہ سے، اس نے پھر تیر مارا، پھر مارا، پھر مارا، پھر دشمن تیر مار کے یہ سوچ کے واپس چلا گیا کہ کوئی پتھر یا درخت ہوگا، یہ انسان نہیں ہے۔ انسان ہوتا تو اتنے تیروں کے بعد کھڑا ہوتا، تیر لگے جسم سے اور خون نکلا، اور خون نکلا اور نکلا، حتیٰ کہ خون بہتے بہتے پاس جو صحابی سویا ہوا تھا اس کا بستر گیلا ہو گیا۔ بستر جب اس کا گیلا ہوا تو وہ گھبرا کے اٹھا کہ یہ پانی کہاں سے آ گیا، دیکھا پانی نہیں تھا،
صحابی کا خون ہے، خون بہ رہا ہے. اور کس کا خون بہ رہا ہے؟ وہ جناب نماز میں کھڑا اپنی نماز کو مکمل کر لیا. بعد میں ساتھیوں نے کہا اللہ کے بندے، جب تو زخمی ہو گیا تھا، خون تیرا نکلنے لگ گیا تھا، تو نماز چھوڑ کر ہمیں جگا دیتا. تو صحابی نے پتہ کیا کہا؟ میں نے کہا صحابہ پرانی شخصیات، تاریخی شخصیات، پرانی شخصیات. صحابی کہتے ہیں میں نے نماز شروع کی، مجھے خیال آیا کہ نماز کے اندر مجھے آج سورۃ الکہف پڑھ لینی چاہیے. قرآن پاک کی سورت مبارکہ سورۃ الکہف 15ویں 16ویں پارے میں اس سورت کے متعلق سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا جمعہ جمعہ پڑھ لیا کرو، اللہ دجال سے حفاظت کرے گا. سورۃ الکہف جمعہ جمعہ پڑھ لیا کرو، اللہ دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیں گے. اور فرمایا جس آدمی کو سورہ کہف یاد ہے، اگر ساری نہیں تو کم از کم سورہ کہف کی 10 آیتیں حفظ یاد کر لے. آخری والی 10 آیتیں یا شروع والی 10 آیتیں حفظ یاد کر لے. فرمایا جب دجال نکلے گا لوگوں کا ایمان برباد کرے گا، اس وقت وہ 10 سورتیں پڑھ لینا، اللہ تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. 10 آیتیں پڑھ لینا، اللہ تمہیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا. اتنی عظیم الشان سے جس کو 10 آیتیں اس کی یاد ہے، من حافظ 10 آیات سورۃ الکہف عصم من الدجال، دجال سے اللہ نے اس کی حفاظت کر دی. دجال کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تخلیق آدم سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک پوری نوع انسانیت پر جتنے فتنے آئے اور آئیں گے سب سے زیادہ خطرناک فتنہ دجال کا ہے. یہ کتنا خطرناک ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں میں سے 1000 آدمی اگر مسلمان ہوں گے تو 999 آدمیوں کا ایمان ضائع ہو جائے گا، 1000 میں سے ایک بچے گا. اللہم انا نعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. کہو آمین. نبی علیہ السلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ قیامت کا جب قرب ہوگا لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، لوگ دین کی باتیں کرنا چھوڑ دیں گے. فرمایا اس وقت ممبروں سے دجال کا تعارف بھی ختم ہو جائے گا. ممبر سے دجال کی باتیں ختم ہو جائیں گی. ممبر پہ بیٹھنے والے بھی یہ باتیں نہیں کریں گے اور ہی کریں گے. جب تک اس ممبر پر دجال کے متعلق امت کو خطرہ بتایا جاتا رہے گا کہ یہ خطرہ آنے والا ہے، اس طرح دجال آئے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اور دجال کا خطرہ بتانا لوگ بند کر دیں گے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ لوگ مطمئن ہو گئے، دجال کی کوئی خطرناکی نہیں ہے. اس وقت آ جائے گا وہ. اور جب امت کو بتایا جاتا رہے گا کہ دجال اتنا خطرناک ہے، ایمان برباد کرے گا، ایمان لوٹے گا، لوگ اپنے ایمان کی کچھ نہ کچھ فکر کر رہے ہوں گے نا، تو وہ نہیں آئے گا. وہ اس وقت آئے گا جب لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر ختم ہو چکی ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کی فکر نصیب کرے. کہ میں نے نماز شروع کی، میں نے کہا رات لمبی ہے، وقت کافی گزر جائے گا، اگر میں نماز کے اندر کوئی لمبی سورت پڑھنی شروع کر دوں. میں نے سورۃ کہف کی تلاوت شروع کر دی. دشمن آیا، اس نے تیر چلایا. میں نے سوچا کوئی بات نہیں، تھوڑا سا زخم ہوا ہے، میں اپنی سورت تو مکمل کر لوں. پھر دوسرا تیر لگا، تیسرا تیر لگا، مجھے سورت نہیں چھوڑ رہی تھی. میں نے کہا سورت مکمل کروں گا یا جان دے دوں گا.
کہ وہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں تاریخی شخصیات ہیں؟ ان کا قرآن سے یہ رشتہ تھا، قرآن سے یہ تعلق تھا۔ ہم تو نماز اس لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یار مچھر بڑے تنگ کر، اور بولو صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ ہم تو نماز اس لیے بھی ترک کر دیں گے کہ گرمی بڑی ہے۔ اچھا یار گرمی ختم ہو جائے گی، سردی پڑ لے گا؟ نہیں، سردی سے بھی نہیں پڑنی، سردی بڑی ہے۔ تو کرے گا کیا؟ گرمی میں گرمی بڑی ہے، سردی میں سردی بڑی ہے۔ جب گرمی اور سردی کا ملاپ ہو رہا ہوگا، تھوڑا موسم درمیانہ ہوگا، تو پھر مچھر ہوگی آ جائیں گے، اجی مچھر بڑا۔ ہم تو نماز اس لیے نہیں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابہ تیروں کی بارش میں، ایک صحابی کے جسم میں تیر لگا جنگ میں، اب وہ تیر ان کے جسم میں اتنا اندر تک گڑ گیا کہ تیر اگر کھینچتے تھے تو ان کی جان نکلتی۔ بہت تکلیف ہوتی تھی۔ اب آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ سون کر لو، پہلے جسم کو سون کر لو پھر چیر پھاڑ کر لو، انہوں نے تو نکالنا ہی تھا۔ پریشان ہے کہ تیر نہیں نکل رہا، خود اس صحابی نے کہا کہ چلو رہنے دو، مت نکالو، جب میں نماز پڑھ رہا ہوں گا نا، نماز کی حالت میں سجدے میں جاؤں گا، تم نکال لینا۔ نماز کی حالت میں سجدے میں گئے اور دوسرے صحابی نے ان کی ٹانگ کے اوپر ایسے پاؤں رکھ کے زور سے تیر کھینچا اور تیر باہر نکال لیا۔ اس نمازی کی نماز میں کوئی فرق ہی نہیں آیا، اس نمازی کی نماز میں کوئی فرق ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان صحابہ میں سے 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت دی، ان میں ایک حضرت زبیر بھی ہیں۔ یہ حضور کا ہم زلف ہے، حضرت عائشہ کی بہن اس کے گھر میں ہے، یہ حضور کا ہم زلف ہے، جس کو ہماری پنجابی میں سانڈو کہتے ہیں۔ یہ حضور کی پھوپھی کا بیٹا بھی ہے، کزن ہے، بھائی بھی ہے، اور یہ حضرت خدیجہ کے بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا بھی ہے ادھر سے، اور یہ حضور کا باڈی گارڈ ہے، ہر نبی کا حواری ہوتا ہے، میرا حواری زبیر ہے، یہ حضور کا محافظ خاص ہے، اور یہ ان 10 صحابہ میں سے جن کا نام لے کر جنت کی بشارت ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، یہ 10 نام تو یاد کر لو، کر لو گے؟ یہ 10 نام یاد کرو، ایسے ایک سانس میں یاد کرو، بچوں کو یاد کرو، بچوں کو جا کے کہو نا بھائی 10 مبشرہ 10 صحابہ کے نام یاد کر کے آؤ، جاؤ مسجد میں جاؤ، مولوی صاحب سے پوچھ کے نام یاد کر کے آؤ، جو بچہ ایک سانس میں سنائے گا اس کو 100 روپے انعام ملے گا، ساتھ آئس کریم فری ملے گی۔ اپنے بچوں کو پیشکش کرو نا تو اگلے جمعے تک سب کو یاد ہو جائے گا، ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہاں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 10 صحابہ کے نام ایسے نہیں میں نے کہہ دیا یاد کر لو برکت ہوگی، صرف برکت نہیں ہوگی۔ میرے استاد مولانا موسیٰ روحانی بازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جو آدمی ان 10 صحابہ کے نام یاد کرے اپنے بچوں کو یاد کروائے، جب تک یہ سلسلہ تیری اولاد میں جاری رہے گا نا، اس وقت تک تیری اولاد پر کفر نہیں آئے گا۔ اللہ اس کفر کے جراثیم سے ان صحابہ کے نام کی برکت سے بچا کے رکھے گا، کوئی کفر پر نہیں مرے گا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ جو ان 10 صحابہ کے نام یاد کرے اپنے بچوں کو کروائے، کسی بڑی خطرناک بیماری کا شکار نہیں ہوگا۔ چھوٹی موٹی تو آتی رہتی ہے نا، خطرناک جو بیماری ہیں جن کا نام سن کے کہتے بس یہ بندہ گیا، ایسی کسی خطرناک بیماری میں گرفتار نہیں ہوگا۔ ابو بکر فی الجنہ
عمر بن الخطاب فی الجنہ، عثمان بن عفان فی الجنہ، علی بن ابی طالب فی الجنہ۔ اور فرمایا کہ طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن الجراح العامر فی الجنہ۔ 10 کا نام لیا ایک مجلس میں اور کہا یہ سارے نام بنام جنتی ہیں۔ میں قربان جاؤں نبی کی بشارت پر۔ جب حضرت عثمان کا ذکر آیا تو آپ نے اکیلے عثمان کا نام لے کر 9 دفعہ فرمایا عثمان فی الجنہ، 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 عثمان فی الجنہ۔ 9 دفعہ آپ نے فرمایا اور 10ویں دفعہ آپ نے فرمایا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اس کی جنت پکی ہو گئی۔ یہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ نبی پاک سے سنو نا حضرت عثمان کے متعلق کیا کہا۔ کیوں کہتے ہو فلاں نے حضرت عثمان کے متعلق یہ کہا ہے جی، یہ الزام لگایا، اس کا جواب دو۔ اجی فلانے نے حضرت عثمان کے متعلق یہ بات کہی ہے، اقربا پروری کرتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو نوازتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنایا، نوکریاں دی، مال دیا، یہ کیا، زمینیں دی، جاگیریں دی، فلاں کیا، فلاں نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا۔ وہ لکھنے والے کی تحریر اس کی گردن پہ وبال ہے۔ ہمارے لیے پیغمبر کا فرمان ہے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جیسا کیسا عمل کرے جنت پکی ہو گئی ہے۔ معمولی سمجھتے ہیں ان لوگوں کو، قرآنی شخصیات ہے، قرآنی شخصیات۔ تو زبیر بن العوام کو عین نماز کی حالت میں جن کا نام لے رہا ہوں، نماز میں سجدے میں سر رکھا اور دشمن نے حملہ کر کے حالت سجدہ میں ان کا سر تن سے جدا کر دیا تلوار مار کر۔ یہ شہید نہیں ہے، یہ جنتی نہیں ہے۔ ان کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا گناہ کیے تھے، کیا کیا غلطیاں کی تھیں۔ پکا جنتی ہے کہ نہیں آپ بتاؤ۔ پھر وہی قاتل جس نے زبیر کو قتل کیا، ایسے ان کا سر اٹھایا نیزے کے اوپر اور بھاگتا بھاگتا گیا کہ مجھے انعام ملے گا حضرت علی سے، کیونکہ اس وقت صحابہ کا آپس میں اختلاف تھا۔ یہ دوسری طرف سے زبیر کا مجھے انعام ملے گا، اور جا کر اس نے حضرت زبیر کا سر حضرت علی کے سامنے پھینک دیا اور کہا خوش ہو جاؤ علی، ابو تراب خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا سب سے بڑا مخالف قتل کیا ہے۔ حضرت علی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، فرمایا اللہ کے نبی نے میرے ذمہ لگایا تھا من بشرک بقتل الزبیر، جو تجھے آ کر خبر دے کہ میں نے زبیر کو قتل کیا ہے، بشرہ بالنار، اس کو کہہ رہا تو پکا جہنمی ہے، اور یہ تیرے ہاتھ سے جو شہید ہوا یہ پکا جنتی ہے۔ لوگ اس لیے ان کو برا کہتے کہ حضرت علی سے مخالفت ہو گئی تھی، لڑائی ہو گئی تھی۔ خود حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں وہ نہیں تمہیں سنائی دیتا؟ مخالفتیں بھائیوں میں ہو جاتی ہیں، لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ہوئی ہیں، لیکن تم اس لیے ان کو برا کہو کہ حضرت علی سے مخالف ہو گئے تھے، اور خود حضرت علی سے تو پوچھ لو وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان سے تو پوچھ لو کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے اللہ کے نبی نے میرے ذمہ لگایا تھا من بشرک بقتل زبیر، جو تجھے آ کر بتائے کہ میں نے زبیر کو قتل کیا، بشرہ بالنار، اس کو جہنم کی خبر دینا، اس کو بتا دینا کہ زبیر پکا جنتی ہے، تو پکا جہنمی ہے۔ وہ حیران ہو گیا، میں تو آیا تھا کہ مجھے بڑا انعام ملے گا، فبشر بالنار اذ جئتہ، جب میں اس کا سر لایا
تو مجھے آگ کی بشارت دے رہے، فبئس البشارۃ والتوفہ، یہ تو بڑا برا تحفہ، بڑی بری بشارت ملی ہے۔ اس نے اپنا خنجر اپنے پیٹ میں مارا، اپنا پیٹ کو کاٹ دیا اور وہیں سامنے خودکشی کر کے تڑپ کے مر گیا۔ جب وہ تڑپ رہا تھا نا تو حضرت علی سے آنکھیں کھول کے بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ فرمایا میرے محبوب نے جس کو جہنمی کہا تھا میں اس کو جہنم میں داخل ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ جہنم کا پھاٹک کھلا ہوا ہے، یہ جہنم میں جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، میں اس بات کو وہاں لا کر پھر بات ختم کرتا ہوں۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ نے وعدہ کیا تیرے صحابہ کو حکومت دوں گا، اور ان کی حکومت کی کارکردگی اللہ نے بیان فرما دی۔ جب ان کو حکومت ملے گی ان کی کارکردگی کیا ہوگی، اس حکومت کے اثرات اور نتائج کیا ہوں گے، اس حکومت کی کارگزاری کیا ہوگی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ ان کے ذریعے سے دین اسلام کو اپنی زمین پر مضبوط کر دے گا، ان کے ذریعے سے دین اسلام کو اللہ مضبوط کر دے گا۔ ایک یہ، باقی آگے کارکردگیاں اور زندگی رہی تو بعد میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔